نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اے مسلمان اگر ہے تجھ کو محبت رسول کی، اے مسلمان اگر ہے تجھ کو محبت رسول کی، شیوا بنا اپنا اطاعت رسول کی. وہ سر کٹے نا جس میں ہو سودا رسول کا، وہ سر کٹے نا جس میں ہو سودا رسول کا، وہ دل مٹے نا جس میں ہو عزت رسول کی. محترم اساتذہ کرام اور میرے ہمسفر عزیز طلباء کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ علینا وعلیکم. آج میں جس بابرکت اور باسعادت موضوع پر لب کشائی کرنا چاہتا ہوں وہ ہے اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم. سامعین محترم، ارشاد خداوندی ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اے میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی امت کو بتا دیجئے کہ اگر تم خدا سے محبت کے دعوے دار ہو، اگر تم خدا سے محبت کرتے ہو تو میرے اتباع کرو، میں تمہیں اپنا محبوب بنا لوں گا. اس سے معلوم ہوا کہ اللہ سے محبت کرنے کے لیے، اللہ کے محبوب بننے کے لیے اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم شرط ہے. کسی شاعر نے اس نکتے کو اس طرح بیان کیا ہے: محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے، محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے، اگر ہو اس میں کچھ حامی تو سب کچھ نامکمل ہے. چنانچہ کلمہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے بغیر نامکمل ہے، اذان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے بغیر نامکمل ہے، اقامت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے بغیر نامکمل ہے، نماز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے بغیر نامکمل ہے، جنازہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے بغیر نامکمل ہے، سخیوں کی سخاوت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے بغیر نامکمل ہے، عادلوں کی عدالت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اطاعت کے بغیر نامکمل ہے، بہادروں کی شجاعت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے بغیر نامکمل ہے، امینوں کی امانت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے بغیر نامکمل ہے. بلکہ میں ایک قدم آگے بڑھ کر کہتا ہوں کہ میرے اور آپ کا ایمان اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر نامکمل ہے. گرامی قدر دوستو، خالق کائنات نے اپنے مقدس کتاب میں کہیے اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عظیم کامیابی، ایمان کی نشانی قرار دیا اور فرمایا وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. اور کہیں اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عظیم کامیابی قرار دیا اور فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. اور کہیں اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نزول رحمت کا ذریعہ قرار دیا اور فرمایا وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. اور کہیں اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اسلام اور کفر کے مابین حد فاصل قرار دیا اور فرمایا قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ. اور کہیں اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دخول جنت کا ذریعہ قرار دیا اور فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. گرامی قدر سامعین، غور کیجئے، آج ہم حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نعرے لگا رہے ہیں، لیکن ہمارا بدباشت کا طریقہ یکسر غیر اسلامی ہے، بلکہ اس سے بھی آگے نکلنے کی جستجو ہو رہی ہے. سر سے پاؤں تک ایک مسلمان اپنے لباس میں ملحوظ نظر آتا ہے جو کفار و فساق کا شعار ہے.
عورتوں میں غریانی اور بے حیائی علی الاعلان ہے، گھروں میں مورتوں اور تصویروں کی بھرمار ہے، وی سی آر، ٹی وی، ڈش، اینٹینا، کیبل، موبائل وغیرہ کا گرم بازار ہے، گانے بجانے کا شغل عام ہے، کاروبار میں جھوٹ، فریب، دھوکہ، لوٹ مار روزمرہ کا معمول ہے، سود اور جوا کو برا کہنا وہم خیال ہے، بغض اور حسد اور ریاکاری اور منافقت اس قدر عام ہے جس سے کسی کا پاک آنا دشوار ہے۔ آخر ایسا کیوں ہو رہا ہے، کس لیے ہو رہا ہے؟ تو اس سب کا ایک ہی جواب ہے، یہ سب اس لیے ہو رہا ہے کہ ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور ان کی تعلیمات کی پیروی چھوڑ دی ہے، جو ہمارا سب سے بڑا مرض ہے۔ اس کا علاج صرف اور صرف دامن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستگی میں ہے۔ اللہ ہمیں سیدھا راہ پر چلنے اور آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اطاعت فرمائے۔ میں اپنا تقریر اس شعر پر ختم کرنا چاہتا ہوں: کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے لوح قلم تیرے ہیں، وما علینا الا البلاغ المبین، وما توفیق الا باللہ العلی العظیم۔